جشن غوث اعظم ہے دھوم سے مناؤں گا، 11ویں آئے گی میں جھومتا جاؤں گا۔ مرحبا مرحبا غوث اعظم، مرحبا مرحبا غوث اعظم، بڑی پیر 11ویں آئی، بڑی پیر 11ویں آئی، بڑی پیر 11ویں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القادر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہال الدین الطاری الشاذلی کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سلسلہ اختصار کرامت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض ہے وہ تمام سلسلوں میں موجود ہے۔ آئیے آج ہم سلسلہ سہروردی کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس میں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کس طرح سے شامل ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلام، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں علم کلام سے مجھے بڑی دلچسپی تھی اور بہت سرگرمی سے میں حاصل کر رہا تھا۔ کئی کتابیں مجھے حفظ ہو چکی تھیں اور میں نے اس میں درجہ اجتہاد حاصل کر لیا تھا۔ مطلب یہ پیارے سمجھے، یہ جو علم کلام ہے نا، اس کی تھوڑی سی میں تفصیل بیان کر دوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ علم کلام ہوتا کیا ہے، تاکہ ہر ایک آدمی کو پتہ لگے نا۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان دلائل کے ساتھ عقائد کو ثابت کرتا ہے اور عقائد سے متعلقہ شبہات کو رد کرتا ہے۔ بحث و مباحثے اور تقریر کا علم جس میں مقدمات نقلی کو دلائل عقلی سے ثابت کریں۔ اسلامی عقائد اور اس سے متعلق مباحث اور دلائل کو جاننے کا نام علم کلام ہے۔ اس علم میں باری تعالیٰ کے وجود، اللہ عز و جل کی صفات، انبیاء کرام کی بعثت، معجزہ اور کرامت وغیرہ امور سے عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں بحث کی جاتی ہے۔ اس علم سے آدمی کے عقائد پختہ ہوتے ہیں۔ اسلامی عقائد کو غیر اسلامی اور کفری عقائد سے ممتاز کرنے کی صلاحیت ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ پیارے سے بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات لوگ جو نا وہ دین کے اندر بحث و تکرار کرتے ہیں اور وہ اپنے دلائل سے جو نا ہر بات کو اور عقائد کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو مناظرے کے جو ہے وہ قابل ہوتے ہیں، جو کسی سے بھی مناظرہ کر سکتے ہیں، کافروں سے بھی کر سکتے ہیں، بدعقیدوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے علم کلام اس کو کہا جاتا ہے عام طور پر۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کہ میرے چچا شیخ نجیب الدین سہروردی مجھ کو اس سے باز رہنے کی تاکید کرتے تھے، لیکن میں باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز مجھے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے گئے اور آستانہ عالیہ سے جب قریب ہوئے تو کہنے لگے کہ اس وقت ہم ایک سچے اور حقیقی نائب رسول کی بارگاہ میں باریاب ہو رہے ہیں، جس کے قلب اطہر پر تجلیات الہی ہر وقت کامل طور پر جلوہ فکن رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مؤدب و ہوشیار رہیں تاکہ ہم فیض و برکات سے محروم نہ واپس ہوں۔ یہ خیال و تصور لیے ہوئے ہم بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے اور قدر توقف کے بعد چچا محترم نے عرض کیا کہ میرا یہ بھتیجا علم کلام کی تحصیل میں محو رہتا ہے اور میری سخت تاکید کے باوجود نہیں مانتا۔ یہ سن کر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دستے مبارک جو میرے سینے پر رکھا تو میرے سینے سے علم کلام کافور ہو گیا، یعنی نکل گیا، ختم ہو گیا۔ جو کچھ مجھے یاد تھا میں سب بھول گیا۔ اپنی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فوراً میری بد دلی کا احساس فرما لیا اور مسکرانے لگے۔ معاً میں بھی شاد ہو گیا، یعنی میں فوراً شاد ہو گیا، خوش ہو گیا اچانک، جیسے کوئی چیز انسان کو چھین لی جائے اور پھر اس کو عطا کر دی جائے،
اور وہ بات اسی کو علم ہو۔ اسی وقت آپ کی توجہ سے میرے قلب کے اوپر علم لدنی کے دروازے کھل گئے، علم حکمت کی روشنی چمکنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر اب تم مشاہیر عراق میں سے ہو گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جدید سلسلہ معرفت کے بانی کی حیثیت سے دنیا اسلام میں مشہور ہوئے، اور عرصہ دراز تک بغداد مقدس میں آپ کی دھوم رہی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ ہی کا بول بالا اور باکثرت اللہ کی مخلوق آپ کی جانب راغب ہوئی۔ تو دیکھا میرے میٹھے محترم مسلم بھائیوں کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ہی سلسلہ سہروردیہ جو ہے وہ وجود میں آ چکا تھا، اور اس کے بانی جو ہے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ میرے غوث اعظم کی نگاہ کرم اور آپ کے دستے مبارک سینے پہ پھیرنا اور علم لدنی حاصل ہونا ان کو الحمدللہ میرے غوث کا ہی فیض ہے الحمدللہ، اور انہی کے ذریعے ہی جو ہے مزید اور لوگوں کو جو ہے سلسلہ سہروردیہ سے جو ہے لوگ فیضیاب ہوئے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہی یہ سلسلہ جو تھا وہ الحمدللہ عروج پر آ چکا تھا، اور پھر آپ کی رحلت کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ سے ہی مزید پروان چڑھتا رہا۔ تو الحمدللہ دیکھا آپ نے میرے میٹھے محترم سے، الحمدللہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ ہمارے شیخ ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ کرے نقل کے نون تک ہم پہنچ جائیں۔ تو الحمدللہ ہم انہی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے سالانہ بڑی 11ویں ہم کرتے ہیں، اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو سالانہ بڑی 11ویں شریف ہے اس کے اندر جو بھی آئے وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، اور یہی ہوتا ہے الحمدللہ، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس کی پورے سال اس کی برکتیں الحمدللہ ہماری سالانہ بڑی 11ویں کی چلتی۔ اس حوالے سے واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک شخص تھا جس کا لاکھوں لاکھ روپے جو ہے نا قرضہ تھا، تو اس نے 11ویں شریف میں دعا کی نا، تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ پورا سال جو ہے الحمدللہ وہ اپنا قرضہ چکاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی غیب سے مدد عطا فرمائی۔ اور پھر جب جیسے کہ دوسری 11ویں شریف آنے لگی نا، یعنی جیسے کل 11ویں شریف تھی اور آج ان کو جو ہے وہ قرضے کی آخری قسط دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کا انتظام کیا آخری وقت کے اندر، اور وہ دینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سے ملاقات کی انہوں نے، پھر یہاں تشریف لے کر آئے اور کہا کہ میں نے 11ویں شریف کے اندر یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو مجھ پہ قرض ہے جو لاکھوں لاکھ روپے کا ہے یہ مجھ سے ادا ہو جائے، اور میں اس کی تقدم اور محنت میں لگا رہا، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ کرتے پھر جب آخری مرحلہ آیا تو میں یہاں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح سے مطلب یہ کہ ادا ہوگا، اور کچھ سلسلہ نظر نہیں آ رہا، اور پھر نئی 11ویں شریف جو ہے وہ آ گئی۔ تو ابھی اور اسی وقت میں الحمدللہ میری غیبی مدد ہوئی، اور جو میرا قرضہ تھا وہ آخری رقم ان کو دے کر آپ کے پاس آیا کہ کل 11ویں شریف ہے، تو کل میں نئی نیت کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ، نئی تمناؤں کے ساتھ آؤں گا اور حاصل کروں، اور آپ بھی اپنی اپنی تمناؤں کے ساتھ آئیں، اپنی مرادوں کے ساتھ آئیں، اور اس محفل میں شرکت فرمائیں۔ 12 نومبر 2023 بروز اتوار کوئی کام مت کیجیے گا، خصوصی نشست عصر کے بعد شروع ہوگی، عصر سے پہلے ظہر کے بعد آپ پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ محفل استغفار ہوگی، محفل درود خوانی ہوگی، محفل نعت خوانی ہوگی، محفل منقبت ہوگی، پھر انشاءاللہ عصر کی نماز ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس دعوت کو عام کریں گے، امت کا بھلا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔